مخصوص ہے شہزادی ام رباب سے، اور اس مجلس میں بیوی کو فرصت دینے کے لیے ان کے بچے کا چولہا اٹھتا ہے۔ جیسی کربلا میں رباب اجڑی کوئی نہیں، والی بھی مارا گیا، بچے بھی مارے گئے، گود بھی اجڑی، سہاگ بھی اجڑا، صاحبان اولاد خدا اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھتے۔ مولا کسی ماں باپ پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے جو اس بیوی نے دیکھا ہے۔ ایک بچی زندان میں رہ گئی، ایک بچہ کربلا کی دشت میں رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے جب حسین نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا ہے تو ایک مرتبہ خیمے سے گریے کا بڑا شور اٹھا، تو حسین نے بڑھ کے پوچھا اما فضہ گریے کی کیا سبب ہے؟ تو کہنے لگی آقا زادے جب سے صدائے استغاثہ بلند کی تھی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، اور عالم یہ تھا کہ منہ مچھلی کی طرح کھول رہے تھے اور بند کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے رباب اصغر کو تیار کرو، ماں نے شلوکا بدلا، ایک رومال سینے پر باندھا اور یہ کہہ کے حسین کے حوالے کیا اصغر بابا کو پریشان نہ کرنا، سارا مقتل آپ سنے ہوئے ہیں، بس ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے ابھی کہا نا رباب کو تیر اندازی کا علم تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے ایک ماں نے بچے کا کٹا ہوا حلقون دیکھا اور ایک فقرہ باز ہے کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے، کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ میں نے بہت مقتل کھگا لے کہیں کوئی روایت ملے کہ جب حسین لاشا لے کر آئے تو لاشا کہاں رکھا؟ ایک روایت سن لو، ایک دکھیاری ماں ہے جو بچے کا لاشا لیے بیٹھی ہے، 57 برس کے بوڑھے حسین ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں، حضرت دنیا سے اپنا ستارے۔ ایک مرتبہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے نکلا، بی بی نے والی کا لاشا دھوپ میں دیکھا تو یہ فقرہ کہا والی ہاتھ بندے میں میں کچھ کر نہیں سکتی، لیکن جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، والی جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ ہزاروں کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا، شام گزر گئی، رہائی کا حکم ملا، ایک مرتبہ اسباب واپس آیا، ہزاروں چادریں نکال کے تقسیم کری، نہ جانے کیا سامان دیکھا۔ ام رباب نے ایک رومال کھولا، رومال میں کچھ رکھا اور جب تک زندہ رہی وہ رومال کلیجے سے لگا کے رکھا۔ ہزاروں قافلہ مدینے واپس آ گیا۔ یہ جو مجلسوں میں تبرک ہے یہ ام رباب کی وجہ سے ہے، مجلسوں میں بچے آتے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگی وہ بھائی فضہ ان کے لیے